الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عارضی پیدا کیا ہے اس دنیا کے حسن یہ عارضی ہے، اس دنیا کی دولت عارضی ہے، اس دنیا کی مالداری عارضی ہے، اس دنیا کی غربت عارضی ہے، یہاں پر حسن ہے لیکن فنا ہونے والا ہے، یہاں پر غربت ہے لیکن فنا ہونے والا ہے، لیکن یہاں کی حکمرانی فنا ہونے والی ہے۔ حکمران تو ہوتے ہیں لیکن حکمرانی فنا ہونے والی ہے۔ کوئی بہت بڑا حکمران ہوگا لیکن اگر دنیا میں کسی قوت کے سامنے وہ سر نہیں جھکاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جب اللہ کا فرشتہ پہنچ جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ موت کا فرشتہ آ کر اس کو کھینچ لیتا ہے، اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے، اس کی وہ حکمرانی کیا ہو جاتی ہے؟ فنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا حسن عارضی ہے، کتنے حسین اور جمیل لوگ اس دنیا میں ان کی جمال کو، اس کے جمال فنا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا اس کی مثال اس طلوع ہونے والی سورج کی طرح ہے، طلوع ہوتا ہے پھر یہاں زوال بالکل اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد انسان کی زندگی اس سورج کی طرح ایک دن جا کر ادھر ڈل جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے فلاں کا بیٹا فلاں فوت ہو چکا ہے، آج 2 ڈھائی بجے 3 بجے اس کی نماز جنازہ ہے۔ یہ زندگی، یہ سانس، اسی طرح ہر چیز کی مثال ہے۔ آپ کی مالداری ہے، یہ غربت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے جس چیز کے اوپر فنا آنے والی ہو وہ فنا ہوتا ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ عارضی ہے، کہ یہ عارضی ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سمجھنے چاہیے کہ دائمی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات دائمی چیز ہے، جنت دائمی چیز ہے،
اور جو جنت چلے گیا مسلمان وہاں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ اس دنیا کا دار و مدار اس دنیا کے اوپر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے کھیتی باڑی ہے. یہاں پر جس چیز کو بویا وہاں وہی ملے گا. ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کھیت میں تو گندم بوئے ہیں اور یہاں سے مکئی نکلے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا قانون اور قدرت اور بات ہے. قدرت تو اللہ کا ہے لیکن قانون نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، یہ فنا ہونے والا دور ہے. اس دور نے ختم ہونا ہے میرے بھائیوں. اس زندگی نے ختم ہونا ہے. کتنے بچے جوان اور بوڑھے اور یہاں سے چل چکے ہیں میرے بھائیوں. اسی طرح یہ زندگی کا جو پہیہ ہے یہ گھومتا رہے گا اور میں اور آپ نہیں ہوں گے میرے بھائیوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اے انسان توبہ کرو، اللہ سے مانگو جو غلطی ہوئی ہے. آپ کو ایسا پیدا نہیں کیا ہے. اللہ نے جب مسلمان پیدا کیے تھے تو آپ کے گناہوں کے لیے بھی پٹی پیدا کیا ہے. جبیرہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ آپ کے گناہوں کو بھی پیدا کیا ہے. ایک بار تو دیکھ، وہ دنیا کے حکمران نہیں ہے کہ دنیا کے حکمرانوں کی طرح جو ان کے گھر کے سامنے اس کے سامنے ہاتھ بچھائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تو میرے اور آپ کے انتظار کرتے ہیں کب توبہ کرے گا میرے بھائیوں. پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ 2 فرشتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ کرامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ جو فرشتے ہیں وہ لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ بہت عزت مند ہیں، معزز ہیں. ان کو ایک چیز سارا کچھ جو تم کرتے ہو وہ لکھتی بھی ہے اور وہ سمجھتی بھی ہے. پھر بات احادیث میں آتی، ایک جگہ میں نے دیکھا ہے کہ جو نیکی والا فرشتہ ہے یہ امیر ہے، یہ جو برائی کرنے والے فرشتے کا یہ اس کا سربراہ بڑا ہے اور یہ اس کے متحد ہے جو گناہ لکھنے والے ہیں. جب انسان گناہ کر جاتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس سے پوچھتی ہے، یہ نیکی والی فرشتے سے پوچھتے ہو گناہ لکھوں؟ وہ کہ نہ لکھو اس وقت تک. کیا پتہ ہے کہ آج کے دن حاجی صاحب کیا یہ گناہ کا توبہ کرے؟ نہ لکھو. آخری وقت تک جب آج کا دن تبدیل ہونے والا ہو تو آخر میں ان کو پھر حکم دیا جاتا ہے کہ ابھی لکھو. کیسی ذات! آخر تک میرے اور آپ کے توبے کا انتظار. تو میرے بھائیوں، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے. ہم تو اس نبی کی امت ہے جس کے لیے دنیا پیدا ہوئی ہے. اگر میں اور آپ توبہ کریں اس میں میرا اور آپ کی بھلائی ہے. تو عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ. کیا کرو؟ اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ. ابھی بڑھ صاحب بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ شروع میں یہی بتایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر کیوں بتایا کہ ادخلوا فی السلم، اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ؟ جب ایک بار ہمیں ایماندار کہا گیا تو پھر اسلام میں پورا داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء حضرات فرماتے ہیں ایمان اور اسلام 2 جدا چیزیں ہیں.
ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان لے، یہ کیا یہ ایمان ہے؟ اس کے علاوہ پھر اسلام کیا چیز ہے؟ پھر حاجی صاحب دیکھیں کہ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی طریقوں پر من و عن عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایمان کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اسلام کا ذکر کیا۔ لیکن اسلام میں داخل ہونا اور ایمان لانا یہ الگ الگ شرط ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہمیں اسلام میں بھی داخل ہونا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جب اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر ہم نے ایمان لیا ہے تو اس کے بعد ہم اسلام میں بھی داخل ہوں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے نماز فرض کیا، روزہ فرض کیا، صاحب استطاعت کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا، اس طرح حج فرض کیا، یہ تمام چیزوں کے بجاوری کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ تو یہ ایمان یہ ایسا نہیں ہے ایک بار جب آپ کو اللہ نے قبول کیا تو پھر قبول۔ اللہ میرے اور آپ کی عبادت کی کبھی محتاج نہیں ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، فرماتے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ ایک غزوے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پر اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد یہ کفار جو کافر لوگ تھے وہ کھیلوں میں محصور کر دیے گئے، گرد گرد ان کے اوپر حصار کر دیا صحابہ نے۔ رات ہوئی، رات دیر رات گزر چکی تھی کہ ایک بندہ آیا۔ وہاں پر چونکہ روشنی کے نظر آ رہے تھے شاید آ کے، تو وہاں ایک بندہ آیا اور اس کے پاس کچھ بکریاں بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیا کرتے اس وقت؟ پوری قلعے کا تو ہم محاصرہ کر جاؤ، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں تو آپ لوگوں کو جانتا نہیں لیکن سنا ہے آپ کا کوئی بادشاہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے بادشاہ کون سی محل میں رہتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہمارے بادشاہ تو اس جھونپڑی میں رہتے ادھر ہی۔ اس نے کہا میں ملاقات کر سکتا ہوں؟ ہاں۔ کیوں نہیں کر سکتے ملاقات؟ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے، یا رسول اللہ یہ جو آج کل وہ جو کالے ہیں یہ حبشی، جس کے اس زمانے میں ویسٹ انڈیز میں یہ باپ اور ملکوں کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن ان لوگوں کو پتہ ہے، یہی نسل والا بندہ تھا، سیاہ فام۔ تو اس نے پوچھا یار ابھی تک ایمان نہیں لایا ہے، آپ کس چیز کی دعویٰ کرتے؟ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کسی چیز کی دعویٰ کرتے ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ کس چیز کی دعویٰ؟ اس نے کہا میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ذات ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بس اسی کی تبلیغ کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کا دعوت دیا۔ اس نے آگے سے پوچھا یا رسول اللہ میں تو کالا حبشی ہوں، اسلام لانے سے مجھے کیا اور ملے گا؟ مجھے اسلام لانے سے کیا ملے گا؟ اس نے کہا آپ کا رنگ بھی سفید ہو جائے گا اور آپ کو ہم بھائی بنا دیں گے۔ اس نے آگے سے پوچھا او یا رسول اللہ میں تو کالا حبشی ہوں، مجھے کون اپنا بھائی بنائے گا اور مجھے کون اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جب آپ اسلام لے آئے تو آپ کو مسلمان بھائی سینے سے بھی لگائیں گے اور آپ کو اپنا بھائی بھی بنائیں گے اور آپ کے جسم مبارک سے خوشبو بھی آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میں اس طرح کرتا ہوں یا رسول اللہ میں نے تو یہودیوں کی یہ بکریاں چوری کر کے لایا ہوں۔ ابھی محاصرہ ہوا ہے،
اس علاقے کا محاصرہ ہو رہا ہے، جس علاقے میں یہ موجود ہے وہاں محاصرہ ہوا ہے، حالانکہ کافر لوگوں کا مال غنیمت پر بن جاتا ہے جہاد کے وقت، لیکن چونکہ وعدے اور معاہدے کی پابندی کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم اسلام لے آؤ لیکن ابھی بکری ادھر وہ قلعے میں چھوڑ دو پھر واپس آؤ۔ تو وہاں سے چل پڑا اور جب واپس آیا وہ بکری ادھر چیڑ دے واپس آیا، یا رسول اللہ ابھی کون سا خدمت ہے، کوئی خدمت کر سکتے ہو عبادت، دیکھا رات ہے، زکوٰۃ تو اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی کہ مال نہیں ہے، حج کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے۔ تو اس نے بتایا ایک وقت ہے، ایک جہاد کا وقت ہے، ایک عبادت کا وقت تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا، اس نے کہا تلوار اٹھاؤ چھڑ دوڑو کافروں کے اوپر۔ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک، بالکل ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں لڑائی ہوئی رات کو، جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں کو دیکھنے اور شہیدوں کو دیکھنے کے لیے گئے تو صحابہ لوگ جمع ہیں، جمع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کی، یا رسول اللہ اے صحابہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ جتنے بھی لوگ شہید ہو گئے اس کو تو ہم، یہ ایک اجنبی بندہ یہ کہاں سے آیا، اس کو تو ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو میں جانتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں، یہ کون ہے؟ اس نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ کل والا جو بندہ تھا، وہ کالا حبشی، یہ تو وہی بندہ ہے، یہ تو وہی بندہ ہے۔ اچھا، تو پھر فرمایا آج اس کے بدن کی بدبو کو اللہ نے خوشبو میں تبدیل کیا ہے، اور فرماتے وہ چمکتا تھا، اتنا نور تھا اس کے چہرے میں، شہید کے چہرے میں۔ پھر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے امید ہے کہ یہ جنتی ہوگا، اللہ سے امید ہے کہ جنتی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے توبہ کر کے اس مسجد سے نکلنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونا چاہیے، یا اللہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کو معاف کر، آئندہ کے لیے توبہ ہے میرا۔ تو میں عزیزان محترم، ایک تو یہ ہے کہ بر وقت آنے کی کوشش کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں توبہ کر کے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں بس پھر بند، آخری وقت ہے، ٹائم کم ہے۔ فرماتے ایک بزرگ، فضائل صدقات میں بھی ایک واقعہ یہ نقل ہے، اگر کسی کو پڑھنے کا توفیق ملے تو۔ فرماتے ایک بزرگ فرماتے، میں نے پہلے بھی اس کو بھی بیان کیا ہے کہ ایک بندہ نکلا، لوگ نکلے، تشکیل ہوا کہ فلاں جگہ ایک بندہ ہے، وہ اس سے ملاقات کرنی ہے دعوت کے سلسلے میں۔ فرماتے وہ بندے نکلے، لیکن اس وقت تو کشتی تھی، درمیان میں سمندر تھا، تو وہ کشتی بدبانی تھی، وہ بات سے چلتے، تو بعد مخالف سائڈ سے چلنے لگا، جو منزل تھا اس طرف نہ چلا، دوسری سائڈ پہ چلا۔ دیکھتے ہیں ایک جزیرہ ہے اور یہ لوگ وہاں سے نکلے اور جزیرے میں پہنچ گئے تو دیکھتے ایک بندہ بت کی سجدہ کرتا ہے، بت کو عبادت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک بندے نے ان سے پوچھا آپ کس چیز کی عبادت کرتے؟ کہتا کوئی آنکھ ہی نہیں، یہ اس بت کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس کافر نے اس سے کہا آپ کس کی عبادت؟ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کدھر ہے؟ اس نے کہا آسمانوں میں۔ پھر فرمایا آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ تو اس نے، وہ مسلمان نے جواب دیا کہ ہمیں ایک نبی آیا تھا اور اس نے ہمیں بتایا ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ نبی کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو پورا پیغام لے کر اللہ نے بس ابھی انعام کے لیے اپنے پاس بلوایا ہے۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ کوئی چیز چھوڑی ہے آپ کو، کوئی نشانی؟ اس نے جیب سے قرآن نکالا اور کہا یہ نشانی ہے۔ تو اس نے اسے فرمایا پڑھو۔ وہ کافر نے کہا میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ پڑھو۔ اس بزرگ نے جب شروع کیا تو وہ رونے لگا، اللہ اکبر، وہ رونے لگا۔ جب رونے لگا تو بزرگ نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو؟ بس اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، ایمان لیا اور ابھی مسلمان ہوا۔
ان لوگوں نے کچھ ضروری مسائل ان کو سکھایا اور اس لوگوں نے ہجرت کا کہا کہ ہم تو جاتے ہیں، آپ ادھر بھی. اس نے کہا نہیں میں بھی ساتھ جاتا ہوں. وہ چل پڑے. کہتے ہیں ہم جب چل پڑے تو ہم نے راستے میں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو مسلم ہے، نیا مسلمان ہونے والا ہمارا بھائی ہے، اس کو تھوڑا سا چند دیتے ہیں، چند کر کیونکہ وہ ضروریات پورا کرے. تو کہتا ہم نے پیسے جمع کیا. اللہ جب کسی کا دل کھول دیتا ہے اپنے دین کے لیے تو وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. پھر فرماتے ہیں تو اس نے وہ بزرگ میں نے ان کو چندہ دیا. اس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ چندہ ہے، آپ کے لیے لایا ہوں. اس نے کہا پاگل، آپ کیا بات کرتے ہو؟ آپ میں جب اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا عبادت کرتا، اس وقت اللہ مجھے رزق دیتا تھا. ابھی تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ مجھے رزق دے گا. پھر فرماتے ہیں آگے جب ہم گئے تو فرماتے ہیں ہم نے کہا سوتے ہیں، رات بہت دیر گزری ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا ہم کو جس رب نے پیدا کیا ہے وہ سوتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، وہ تو حی القیوم ہے. فرمایا جب مالک نہیں سوتا ہے تو بندے کو کیا مجال کہ وہ سوئے. پھر فرماتے ہیں ہم نے ان سے پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے آنکھ لگ گئی اور دیکھتا ہوں جنت کے تخت پر ایک حور بیٹی ہے اور مجھے کہتے ہیں فلاں صاحب وہ میرا مہمان جلدی رخصت کا. فرماتے ہیں جب میرے آنکھ کھلی تو میرے دل میں سوچے کہ ہمارا جو نو مسلم بھائی ہے شاید اس کے آخری لمحات ہو. فرماتے ہیں وہ بیمار تھا اور آخری لمحات تھی. فرماتے ہیں ہمیں فرمایا اے فلاں میرا یہ جسد کو دفن کرنا ہے، فلاں چیز فلاں کو دینا ہے، ڈنگڑا چیز ڈنگڑا کو دینا ہے، یہ اجرت اس کو دینا ہے. پھر فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو دفن کیا رات کو خواب میں دیکھا کہ اس فرشتے کے ساتھ یہی بندہ تخت پر بیٹھا ہے. میرے بھائیو اللہ معاف کرنے والا ذات ہے، اس سے میرے اور آپ کی عبادت کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جب معاف کرنے کے اوپر آ جائے میرے بھائیو، صرف اللہ کے سامنے توبہ کر کے ہم جائے یا اللہ تو ہمارا معبود ہو. ہم کیا ہے؟ ہم عابد، آپ کی عبادت کرنے والا ہے، تو معبود ہو یا اللہ ہمیں معاف فرما. تو پھر دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتا ہے. اللہ رحیم ذات ہے. غفار فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فرمایا اے نبی آپ کیا کرو، ان سب کو بتاؤ، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. اگر زندہ درگور کرنے والی بیٹیوں کو معاف کیا تو مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ معاف کرے گا. میرے بھائیو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کتنے بڑے لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا، ہمیں بھی معاف کرے گا انشاءاللہ. قرآن کی یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے ایک امید کا کرن ہے، یقین ہے، کرن نہیں اب یقین ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ میرے اور آپ لوگوں کے لیے امید کا کرن ہے. پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ذالک لمن خشی ربہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے فرمایا ہے. صحابہ سے اللہ راضی اور اللہ صحابہ سے راضی، لیکن یہاں بند نہیں کیا ذالک لمن خشی ربہ. قیامت کی صبح تک جو بھی مسلمان اللہ سے ڈرنے والا ہو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ذالک لمن خشی ربہ، اللہ اس سے بھی راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا. یہ اور میں آپ کے لیے امید کا کرن ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے گا، لیکن صرف ایک کمی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.